تمام روئے زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد قرار دے دیا گیا. جو عمر ہیں، یہ فاروق ہیں، انہوں نے آج حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی کہ اے بندے جا، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کل انسانوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. قرآن میں ایک لفظ دوسرے لفظ سے متصادم نہیں. یہ معجزہ ہے قرآن پاک. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور قرآن مجید کے 5ویں پارہ میں سورہ النساء بیان ہوئی ہے، اور سورہ النساء کی کچھ آیات جو ہیں وہ 4تھے پارہ میں بھی بیان ہوئیں. آیہ نمبر 19 سے 25 تک جو ہیں وہ اس بارے میں بیان ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے نکاح جو ہے وہ ناجائز ہے، اس کے بیان میں ہے. آیہ نمبر 26 سے آیہ نمبر 31 تک سورہ النساء کے اندر اعمال صالحہ، توبہ کی تلقین اور مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت کے بیان میں آیا ہے. آیہ نمبر 32 سے آیہ نمبر 40 تک اس میں جو ہے وہ آئلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان ہے، اور اس میں بخیل کی مذمت کی گئی ہے. آیہ نمبر 41 سے لے کے آیہ نمبر 59 تک ایمان، اعمال صالحہ کی نصیحت کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل کی شرارتوں کا رد کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے متعلق خبردار رہنے کے بارے میں تلقین کی گئی ہے. آیہ نمبر 60 سے آیہ نمبر 126 تک منافقین کی سرزنش ہے، جہاد کی تلقین کی گئی ہے، اور دارالحرب میں گرے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں احکام آئے ہیں، اور مسلمانوں کو منافقین سے متنبہ کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں خبردار رہنے کے بارے میں تاکید کی گئی ہے. آیہ نمبر 127 سے لے کے آیہ نمبر 147 تک اس میں یتیموں سے متعلق احکامات کی تفصیل آئی ہے، عورتوں سے متعلق احکامات آئے ہیں، گواہی کے متعلق، عقائد کے متعلق، اور ایک بار پھر منافقین کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے. 5ویں پارے کے آغاز میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4تھے پارے کی جو آخری آیت تھی اور 5ویں پارے کی جو پہلی آیت تھی، یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں. یعنی جو 4تھے پارے کی آخری آیت ہے وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 23 ہے، اور جو 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 24 ہے. اور سورہ النساء کی جو 25ویں آیت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام کیا گیا ان کی 3 اقسام بیان کی گئیں. پہلی وہ قسم ہے جن سے نسب اور نسل کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیا. دوسری وہ قسم ہے جن کے ساتھ رضاعت، یعنی رضاعت کہتے ہیں جو دودھ میں شریک ہوں، جس طرح پرانا ایک رواج تھا دائیوں کا، یعنی جو رضاعی بھائی ہوں ان کے رشتوں کی وجہ سے بھی نکاح حرام کیا گیا ہے. اور تیسری قسم وہ ہے جن کے ساتھ نکاح کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہوا ہو. اس کو عربی زبان میں مصاہرت کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نسبی رشتوں کی حرمت بیان فرمائی، اور اس کے بعد رضاعی رشتوں کی حرمت بیان فرمائی، اور اس کے بعد نکاح کے رشتوں کی وجہ سے نکاح کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. پھر ایک چیز جو بڑی اس میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 28 میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ مفہوم اگر اس کا ہم بیان کریں تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ شریعت کا جو مزاج ہے وہ آسان احکام بیان کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی مشکلات پیدا کرنا. سورہ النساء میں حکم ہوتا ہے کہ یرید اللہ
ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان احکام مشروع کیے ہیں۔ مشروع کا مطلب جو شریعت میں ہمارے لیے احکام آئے ہیں وہ سب کے سب ہماری آسانی کے لیے آئے ہیں اور آسان ہیں، اور ایسے سخت اور مشکل احکام کا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف نہیں بنایا کہ جیسی مشکل شریعتیں اسلام سے پہلے تھیں، بالخصوص بنی اسرائیل کے لیے۔ ہماری جو شریعت تھی وہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں بہت زیادہ آسان کر دی گئی۔ مثلا اس میں یہ کہ تمام روئے زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد قرار دے دیا گیا کہ جو پاک جگہ ہو وہاں پہ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں، اور پانی اگر موجود نہیں ہے یا پانی تک پہنچنے کی قدرت نہیں ہے تو اس صورت میں ہمیں تیمم کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور قربانی کی کھالوں کو اور مال غنیمت کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کیا، اور گناہ کے لیے استغفار اور توبہ رکھی، جبکہ بنی اسرائیل کی شریعت کی طرح یہ نہیں کیا کہ اگر تم ایک دوسرے کو قتل کرو تو تمہاری توبہ ہوگی۔ سفر اور بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی، نیز یہ بھی کہ سفر میں 4 رکعت والی جو نمازیں تھیں ان کو 2 رکعتوں میں تبدیل فرما دیا، یعنی مسافر کے لیے رعایتیں بڑھ گئیں، بیمار کے لیے، ضعیف کے لیے رعایتیں بڑھ گئی، اور جس کسی کو کوئی عذر لاحق ہے اس کے لیے شریعت کے اندر رعایتیں پیدا کر دی گئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے۔ تو یعنی پچھلی شریعتوں کے جو مشکل احکام تھے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو آسان کر دیا گیا، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں حکم ہے کہ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے۔ اور اسی طرح سورہ الحج کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے، صحیح مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب کو اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ تاکید کرتے، اور تاکید کیا ہوتی تھی؟ آپ فرماتے کہ خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا، آسانی پیدا کرنا، اور لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا۔ یعنی یہ دین خوشخبریاں پھیلاتا ہے، نفرت کو ختم کرتا ہے، آسانی کو پھیلاتا ہے اور مشکل کو ختم کرتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد مبارک ریپیٹ کیا۔ پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 36 میں جب ہم پہنچتے ہیں تو یہاں بہت خوبصورت بیان ہے اسی طرح کا جیسا کہ ایک بیان ہم نے سورہ البقرہ کے اندر تلاوت کیا۔ فرمان یہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، نزدیکی ہمسائے، اجنبی پڑوسی
اور ہم مجلس کے لیے اور مسافر سے اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ اب یہاں پہ پہلی ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک سے، جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خواہ تمہیں کاٹ ڈالا جائے یا جلا دیا جائے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خواہ تمہیں کاٹ ڈالا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، اور کسی وقت کی نماز ترک نہ کرو، اور شراب نہ پیو، کیوں کہ وہ برائی کی کنجی ہے۔ جس طرح نماز نیکی کی کنجی ہے، اسی طرح شراب برائی کی کنجی ہے۔ اس کو اس لیے ام الخبائث کہا گیا۔ لیکن پہلی جو نصیحت ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے لیے میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا، خواہ تمہیں کاٹ ڈالا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کی مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کی۔ حضرت خبیب کو دیکھیے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، انگاروں پہ لٹایا گیا، نیزوں کی انی جو تھی ان کو وجود کے اندر گھسیڑا گیا، جسم کو ایک ایک ٹکڑا الگ کر دیا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کی نفی ان لوگوں نے نہیں کی۔ اور والدین کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور اس نے عرض کی کہ کون لوگ میرے اچھے سلوک کے مستحق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کون لوگ میرے اچھے سلوک کے مستحق ہیں؟ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اور اس نے پھر عرض کی پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اور اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کون میرے اچھے سلوک کا مستحق ہے؟ پھر فرمایا تمہارا باپ۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت اور لطیف بات جو قرآن مجید کے مطالعے اور تلاوت کے دوران آپ کی نظروں سے گزرتی ہے کہ اکثر ایسے مقامات آئے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم کیا، اپنے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم کیا، اور اپنی وحدانیت کا بیان کیا، اپنی وحدانیت کو بیان کر کے، اپنی عبادت کی تلقین کر کے، اور اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کی نفی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اپنے شکر کے بعد، بڑی کمال بات ہے، اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کی تلقین کی، اور اپنی بندگی اور عبادت کے بعد والدین سے احسان کا معاملہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ انسان کے حق میں سب سے بڑی نعمت اس کا وجود ہے، اس کی تربیت ہے، اس کی پرورش ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظم قدرت سے اس کو والدین کے ذریعے بخشا ہے۔ اور اس لیے ماں باپ کے ساتھ جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس میں مختلف طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ متعدد احادیث مبارکہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں۔ ان متعدد احادیث کا، 20 احادیث کا ایک مختصر سا خلاصہ ایک جملے میں، اور 4 سے 5 جملے، کہ والدین کے ساتھ ہم کیا نیکیاں کریں، یہ سب احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی، جن میں ایک یہ ہے کہ ان کی خدمت کے لیے ہمیں کمر بستہ رہنا چاہیے، اور ہمیں ان کی آواز پر کبھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ سختی سے کبھی بات نہ کرنی چاہیے، اور ان کے مطالبات کو، جو نیک اور جائز مطالبات ہوں، ان کو پوری طرح پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق ان پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ عاجزی، تواضع اور انکساری کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ان کو ہر حال میں راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ اس کے خیال میں وہ اس پر ظلم کر رہے ہوں۔ یعنی اگرچہ کوئی آدمی یہ گمان کرے کہ میرے والدین مجھ پہ
ظلم کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے والدین کو راضی رکھنے کی پوری طرح کوشش کرنی چاہیے اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات کے اوپر ترجیح دینی چاہیے۔ یہ مختلف احادیث مبارکہ کا اور کچھ آیات کا خلاصہ ہے والدین کے حق میں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں پڑوسی کے بارے میں بات آئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مرتبہ بکری ذبح کی گئی تو آپ نے 2 بار پوچھا کہ تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے ہدیہ بھیجا ہے اس کا یا نہیں بھیجا؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جبریل امین نے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنی وصیت کی پڑوسی کے بارے میں، اتنی وصیت کی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں میرے پڑوسی کو میرا وارث مقرر نہ کر دیا جائے۔ یہ حضور کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رقم فرمایا ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے المعجم الکبیر میں کہ جو شخص خود تو پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کے علم میں ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے۔ یعنی جس نے خود پیٹ بھرا، دبا کے کھایا، شکم سیر ہو کے کھایا، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا تھا اور اس شخص کو خبر تھی کہ وہ بھوکا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس نے اپنی شکم سیری اور اپنی پیٹ پوجا میں سے کچھ حصہ نکال کے اپنے پڑوسی کو نہیں دیا، تو حضور نے فرمایا ایسے شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے۔ یہ پڑوسی کے آداب ہیں جو قرآن نے حکم کیا اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی سنت سے اس کو بتایا۔ پھر ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 58 میں، سورہ النساء میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہی کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی جو وضاحت ہے وہ خود ایک آیت مبارکہ سے ہوتی ہے۔ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو۔ سورہ المومنون میں فرمایا، ان مومنوں کی تعریف فرمائی ہے جو امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومنین ہیں۔ اس کے بعد سورہ النساء آیت نمبر 64 میں ہم آ جاتے ہیں، جہاں پہ ارشاد مبارک ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب میں اس کی جو لغوی بحث ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت کی بحث ہے اس میں نہیں جاتا، لیکن اس میں گئے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ اتنا جان لینا کافی ہے کہ عربی زبان کے اندر اور عربی لغت کے اندر اور عربی فصاحت و بلاغت کے اندر اتنی طویل بات کو، اتنے طویل مفہوم کو ایک اتنے مختصر جملے کے اندر کہنا ناممکن ہے، اور یہی قرآن مجید کا وہ اعجاز ہے کہ جس کی مثال اور جس کی مثل کفار نہ لا سکے نہ قیامت تک لا سکتے ہیں۔ ایسی فصاحت اور بلاغت
اور ایسا کمال کا زور بیان تھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بڑے سے بڑا فصیح بھی اتنی طویل بات اتنی مختصر الفاظ میں نہیں سمو سکتا، اور چند لفظوں میں طویل بحث کو سمو کر رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر مومن پر فرض ہے، اور اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اور اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، حضور کا حکم مانا جائے، اور جو رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہے وہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے سرتابی کرتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ وہ فی الحقیقت اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ اس لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام ماننے سے انکار کرتا ہے، اس پر وعید آئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ زور دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت خلوص دل سے کیا کرو، اور میرے حبیب کی اطاعت میں میرے حبیب کی اتباع اختیار کرتے ہوئے اپنے دل کو بوجھل نہ کیا کرو، اس لیے میں نے اپنے حبیب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ سورہ نساء کی اسی آیت میں آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے وہ لوگ، تب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ سے یعنی محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس بنا پر وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ کس شرط پر؟ کہ اے حبیب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، آپ کی شفاعت کو وسیلہ بناتے، آپ کو وسیلہ بناتے اللہ کے دربار کے اندر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اور اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کو 3 دن بیت چکے تھے، تو ہم نے بتایا کہ حضور کا وصال مبارک ہو گیا ہے۔ تو وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر گیا، اور قبر انور کی مٹی اس نے اٹھائی، اور وہ مٹی اس نے اپنے سر پہ رکھی، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر جو کلام نازل کیا اس میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پہ یہ لوگ ظلم کر بیٹھے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاتے۔ وہ دیہاتی عرض کرتا ہے حضور کی قبر انور کی مٹی سر پہ رکھ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اب اللہ کا یہ فرمان مد نظر ہے، آپ کی بارگاہ اقدس میں آ گیا ہوں، یا رسول اللہ اللہ کے دربار میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، آپ بھی میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ اللہ نے آپ کو اس دن شفاعت عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی کہ اے بندے جا، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیات برزخی عطا فرمائی ہے، جیسی شہداء کو عطا فرمائی، اس سے بھی اعلیٰ۔ جو شہداء ہیں وہ حضور پہ ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں، اور جو شہید ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ ہم نے اس کو زندگی عطا کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس کی زندگی کا شعور نہ ہو،
اسی طرح اس پہ پوری ایک بحث ہے اور پورا یہ ایک الگ مقدمہ ہے، اور اس پہ علماء کرام بات کرتے بھی ہیں، اور بڑا تفصیلی مواد اس کے اوپر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یعنی عالم برزخ کے اندر امتی کی پکار پہنچائی جاتی ہے، امتی کی پکار پہنچتی ہے۔ تو اس لیے جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اختیار کرو۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر ایک اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں، پھر اس فیصلہ سے جو آپ حکم صادر فرمائیں اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں گے لوگ، اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ یہ لوگ قبول کر لیں۔ اب اس کی وضاحت میں آپ نے یہ معروف روایت سنی ہوگی سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک یہودی کا ایک منافق سے جھگڑا ہو گیا، تو جو یہودی تھا اس نے کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے، لیکن جو منافق تھا اس کا خیال تھا کہ نہیں، ہمارے درمیان کعب بن اشرف فیصلہ کرے گا۔ کعب بن اشرف جو تھا وہ رشوت کے بارے میں بڑا مشہور تھا، بڑا رشوت خور تھا، اور جو منافق تھا وہ مقدمے میں غلط طرف تھا، اور جو یہودی تھا اس کو یقین تھا کہ میں حق پہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم فیصلہ تمہارے نبی کے پاس لے کے جائیں گے۔ اس منافق کو کہا، کیونکہ بظاہر تو منافق کلمہ پڑھتا تھا، اس نے کہا بھئی فیصلہ تیرے نبی کے پاس لے کے جائیں گے، وہاں نبی جو فیصلہ کر دیں وہ مجھے قبول ہوگا۔ تو لیکن جو منافق تھا وہ چونکہ غلط تھا، اس لیے وہ کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن یہودی کے اصرار پر وہ مان گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بات گئی، حضور نے مقدمہ سنا، اس دنیا میں اس کرۂ ارض پہ زمین پہ آنے والے قاضیوں میں سب سے بڑے قاضی نے فیصلہ کیا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ اور جو منافق تھا اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے درمیان فیصلہ، ہم فیصلہ لے کے عمر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، دونوں نے اپنا جو مقدمہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس منافق نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ جو ہے وہ قبول نہیں تھا، اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کا سر قلم کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تیرا فیصلہ یہ ہے۔ اس وقت جبریل امین نازل ہوئے، اور انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عمر ہیں یہ فاروق ہیں، انہوں نے آج حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، آج سے تم فاروق ہو، اور یہاں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا ہوا۔ کس بنیاد پہ؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیصلہ ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ ثبت فرما دیں اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، اس لیے کہ حضور اپنی رضا اور اپنی خواہش نفس سے نہیں، اللہ کی وحی سے فیصلہ فرماتے ہیں، اور حضور کا ہر فیصلہ اور حضور کا ہر قول مبارک جو ہے وہ وحی الہی کی تائید سے ہوتا ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اس دہن اقدس سے سوائے وحی الہی کے کچھ برآمد ہوتا ہی نہ تھا۔ پھر سورہ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا ثمر بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا کمال ثمرہ اللہ نے عطا کیا، مومنین کو کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی۔
کہ اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہستیاں؟ من النبیین، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ ثمرہ کس بات کا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کرنے کا۔ اور اس آیت کریمہ کی، سورہ نساء کی اس آیت کی جو شان نزول میں متعدد روایات آئی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع حضرت ثوبان کی روایت کے لیے یاد آتا ہے، اور وہ مصرع یہ ہے کہ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک ویکھاں ہک کجاں ہوں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بھجاں ہوں۔ اگر یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور مثال سامنے نہ ہو تو ایسا مصرع کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اس عاشق رسول کی یاد میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حضرت ثوبان جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، شدت سے محبت کرنے والے، چہرہ اترا ہوا، رنگ زرد پڑا ہوا، جسم نحیف اور غم کے آثار ظاہر تھے۔ عاشق محبوب کی بارگاہ میں آیا، حضور نے دیکھا اور فرمایا کہ ثوبان کیوں پریشان ہے؟ کیا پریشانی لاحق ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہ دیکھ پاؤں تو مجھے دیدار کا بہت شوق بڑھ جاتا ہے، اور مجھ پر آپ کی ملاقات کا شرف نصیب نہ ہونے کی وجہ سے وحشت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی گھڑیاں ہیں، میں اپنے حبیب کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا۔ پھر مجھے آخرت کی یاد آتی ہے، اور مجھے آخرت کی جب یاد آتی ہے تو یا رسول اللہ مجھ پہ ایک اور ہجر لاحق ہو جاتا ہے کہ آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ تو انبیاء کے امام ہیں، آپ تو سید المرسلین ہیں، آپ کے رتبے تو جنت میں اعلیٰ و اعلیٰ ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو یا رسول اللہ میں تو غلاموں کے درجے میں ہوں گا، آپ انبیاء کے درجے میں ہوں گے، میں وہاں آپ کے دیدار سے محروم رہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں سوچتا ہوں مجھے کتنی ملیں گی، 72 سے 2 کم نہ ہو جائیں، 10 کم نہ ہو جائیں، 50 کم نہ ہو جائیں، کوئی نہر مل جائے، کوئی شہد مل جائے، کوئی دودھ مل جائے، کوئی میوہ مل جائے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ اور جنہوں نے روح مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، چہرہ مصطفیٰ کا جمال دیکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں اپنے سامنے بیٹھا دیکھا، وہ کس چیز کی طلب کرتے، وہ کس چیز کے بارے میں سوچتے، اور وہ کیا سوال کرتے تھے؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا درجہ یہاں ہوگا جو 500 میل تک گھوڑا دوڑتا رہا تو وہاں تک میرے نام کے باغ ہی باغ لگے ہوں گے۔ ان کو یہ فکر لاحق ہے کہ ثوبان تو غلاموں کے درجے میں ہوگا، نبی پاک انبیاء کے امام ہیں، یہ تو نبیوں کے درجے میں ہوں گے، وہاں جنت میں تو پہنچ بھی گیا تو نبی پاک کو تو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو جب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول کیا، روئے عاشق زارو قطار حبیب کے سامنے، تو اللہ نے جبریل امین کو وحی دے کے بھیجا کہ جبریل امین جاؤ میرے حبیب کے عاشق ثوبان کو اور اس کے ہم جماعت عشاق کو اور میرے نبی کے محبین کو یہ بشارت دے دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے اپنا خاص انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، اور یہ کیا ہی اچھے لوگ ہیں، کیا ہی اچھا ساتھ ہے۔ تو یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تڑپ ہے،
عشاق کی یہی تڑپ ہوتی ہے، انہیں سوائے حبیب کے دیدار کے کسی بات سے غرض نہیں ہے، کسی بات کو نہیں چاہتے، صرف اپنے حبیب کا چہرہ مانگتے ہیں، اپنے حبیب کا دیدار مانگتے ہیں۔ اور جس نے ایک مرتبہ روح حبیب کی زیارت کی حالت ایمان میں، اس کو وہ مرتبہ عطا کر دیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے درجے کے لاکھوں اولیاء اقطاب غوث جمع ہو جائیں، ایک صحابی کی، ایک حضور کے ادنا سے ادنا صحابی کی قدموں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اس نے ظاہری زندگی میں حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت کی تھی۔ وہ درجہ ان صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر ایک مقام پہ سورہ النساء میں ارشاد ہوتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس کو جمی لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جب ایک ایسا نبی آ گیا جو ہر ایک کی طرف تھا، کوئی کسی قبیلے کی طرف تھا، کوئی کسی ملک کی طرف تھا، کوئی کسی ایک قوم کی طرف تھا، کوئی کسی ایک خاص نسب کی طرف تھا، ایک واحد نبی ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کل انسانوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کی رسالت کو کافی کر دیا۔ کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی وطن ہو، کوئی زبان ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی خیش ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی نسب ہو، کوئی نسل ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو ہم نے ہر ایک کے لیے نبی بنا دیا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے رسول ہیں، اور رسول کی تشریف آوری کی غایت جو ہے وہ بھی ابھی بتائی جا چکی ہے کہ اللہ لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو ہے وہ ہر ایک پہ واجب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں۔ فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور یہاں جو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو آیت ہے یہ سنت مصطفیٰ کی حجیت پر دلیل ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل پیرا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ یہ حضور کی اطاعت ہے، اور حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور یہ حجیت حدیث پر بھی دلیل ہے یہ آیت، کیونکہ بغیر حدیث کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی نہیں جا سکتی۔ پھر آگے ارشاد ہوا قرآن کی حقانیت کے بارے میں کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اور یہاں یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جن 23 برسوں میں قرآن نازل ہوا، جن 23 برسوں میں قرآن نازل ہوا، اس میں تضاد اور اختلاف کی ایک بو تک کوئی ثابت نہ کر سکا، اور نہ ان 23 برسوں کے بعد آج تک کوئی ثابت کر سکا ہے۔ لیکن یہ 23 برس جو تھے یہ کیسا زمانہ تھا؟ یہ ایک مسلسل تلاطم کا زمانہ تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والوں کو کئی مظالم سے گزرنا پڑا، کئی جنگوں سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ ایک یہ وقت بھی آیا کہ لوگ گمان کرنے لگے کہ شاید ہم اس دین کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں گے۔ یہاں تک کہ زمانے آئے، جنگیں ہوئیں، جدال ہوا، قتال ہوا، قریبی رفقا شہید ہوئے، فتوحات بھی ہوئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کر بھی آئے، جس بستی سے مظلوم بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اسی بستی میں میرے نبی فاتح بن کر بھی واپس لوٹے ہیں۔ ایک طرف
عقیدتوں کے پھول برسائے جاتے تھے، دوسری طرف طائف میں پتھر برسائے جاتے تھے۔ تو ہر ایک زمانہ جو ہے وہ اس کے اندر گزرا ہے، جس میں فتوحات بھی ہوتی تھیں، جس میں پسپائیاں بھی ہوتی تھیں۔ تو بہت زمانے آئے ہیں، لیکن ان تمام زمانوں میں قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی بھی نشاندہی نہیں کی جا سکی کہ یہ ایک آیت فلاں آیت کے ساتھ متصادم ہے۔ اس لیے قرآن نے اتنا بڑا چیلنج کیا کہ لوگوں، قرآن میں غور و تدبر کرو۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا اس میں تضاد ہوتا، اس لیے اللہ نے قرآن کو تضاد سے پاک بنایا ہے۔ اور یہ 23 برسوں کے کئی تلاطموں کے زمانوں سے یہ گزر کر یہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔ کیفیات کی تبدیلی سے آپ شعراء کو دیکھیں، کانٹرڈکشنز آ جاتی ہیں، کیفیت تبدیل ہوتی ہے، کانٹرڈکشن آ جاتی ہے۔ افسانہ نویسوں کے اندر یہی ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، کیفیت کی تبدیلی کے ساتھ جب ایک نیا فن پارا سامنے آتا ہے تو عین ممکن ہے وہ پچھلے کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر رہا ہو۔ لیکن قرآن مجید ایک طرف فتح، ایک طرف مظالم، ایک طرف عقیدت کے پھول، ایک طرف بچوں کے پتھر طائف میں، لیکن اس سب کے باوجود، اتنی کیفیات کی تبدیلی کے باوجود، مختلف زمانوں کے باوجود، مختلف دنیا کے رنگ ظاہر ہونے کے باوجود بھی قرآن میں ایک لفظ دوسرے لفظ سے متصادم نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ ایک جملہ فرما کے سارا کچھ اس میں بیان فرما دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ من تناقض المعنی وتفاوت النظم، یعنی اس کی کوئی آیت نہ معنوی لحاظ سے دوسری آیت کے خلاف ہے اور نہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کسی دوسرے حصے سے فروتر ہے۔ معنی اور حقائق کا سمندر ہے جس کی لہریں جو ہیں وہ چلتی ہیں تو ان کے اندر آمیزش نہیں ہے۔ ہر ایک موج جو ہے وہ قطرے گل کا رنگ لیے ہوئے اور اس کی خوشبو لیے ہوئے اپنے اندر موجود ہے، اور اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے اس کے کلام الہی ہونے کی؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا، تصادم ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید میں کوئی تصادم جو ہے وہ نہیں ہے اور کسی جگہ پر تضاد نہیں ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو یہاں پہ مختصر کرتے ہیں کیونکہ خلاصے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نمایاں مضامین کو بیان کر دیا جائے، اور دعوت یہی ہے کہ آئیں قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے ہم لوگ وابستہ ہو جائیں۔ گرینڈ سمری 5ویں پارے کی آیات کی تعداد 124 ہے، سورہ النساء کی 24 سے لے کے 147 تک آیات اس میں آئی ہیں۔ ایک سورت اس میں آئی ہے سورہ النساء، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک جو ہے وہ اس میں آیا ہے، جس میں حکم ہوا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔ کتب میں قرآن مجید کا ذکر ہے، اور اقوام میں مومنین کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، دیگر اہل کتاب کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، اور کفار کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پہ قائم رکھے اور قرآن کی ہدایت سے ہمارے دل و دماغ کو اور ہمارے ظاہر و باطن کو روشن اور منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔